یہ تکریم مٹی کو ہی اللہ نے کیوں دی؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا. فرشتے جو تھے وہ نور سے بنے، ابلیس جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. یہ دونوں چیزیں بلندی کی طرف جاتی، دونوں بلندی. وہی اس نے کہا تھا نا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی ہمیشہ نیچے کی پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے. وہ ہو بھی بلند، فرشتے بھی نوری ہیں، بلندی کی طرف جانے والی چیزیں، اور ان کے پلڑے میں عبادت بھی ہو. اور آدم مٹی، بھائی مٹی کو ہی سجدہ کیوں؟ اس لیے بڑی کمال کی بات یہاں محققین نے لکھی کہ آپ اپنی ہر ضرورت مٹی سے پوری کرتے ہیں. بھائی درخت بھی مٹی میں اگتے ہیں نا. آپ زمین کے اندر سے خزانے سونا چاندی تلاش کرتے ہیں. آپ کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی زمین ہی فراہم کرتی. آپ کی ادویات کے لیے جڑی بوٹیاں بھی زمین ہی فراہم کرتی. آپ کی ہر ضرورت مٹی پوری کرتی ہے. لیکن اس نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے سر پہ بٹھا کے رکھو. پھر بھی تمہارے قدموں کے نیچے رہ کے خوش ہے. تم تو ایک آدھ احسان کر کے لوگوں کو احسان جتلانا شروع کر دیتے ہو. 3 بندوں کے متعلق فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا. ان میں ایک وہ تھا جو احسان کر کے جتلاتا ہے. اپنی نیکیاں ضائع نہ کیا کرو. لوگوں کو احسان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور اذیت دے کے. کبھی مٹی نے کہا ہو کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، مجھے سر پہ بٹھا کے رکھو؟ نہیں، بلکہ اگر وہ موقع آ گیا کہ تجھے کسی نے پناہ نہ دی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ایون کہ تیرے بیٹوں نے بھی تجھے پناہ نہ دی، فوت ہو گیا، گھر والوں نے بھی پناہ نہ دی. کسی نے کہا کہ یہ ایسا ہے، تاریخ میں ایسے بھی ہیں نا، پھینک دو اس کو باہر. اور اس وقت جس نے تیرے سارے جرموں کو چھپا کے اپنی آغوش میں لے لیا وہ مٹی تھی. اب خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو معجزہ میرے پیغمبر کا بیان فرماتے ہیں، اللہ ہوگا نہیں، کسی کو یہ نسبت نصیب تو ہو. اللہ فرمائے کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ میرے محبوب بندے کو لوگوں نے باہر پھینک دیا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اولو العزم پیغمبر کو بھیجا. اب موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تھا ہی بہت غلیظ آدمی تھا، برا آدمی تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس کو جنگل سے اٹھایا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر اللہ سے پوچھا مولا تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اور مجھے خدمت کے لیے بھیج دیا. فرمایا ہاں کیا کرتا تھا، اور جہاں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا ادب سے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا.
میرے محبوب کا احترام کرتا تھا، میرے محبوب کی عزت کرتا تھا، نام محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، جب بھی تورات کھولتا تھا یہی کچھ کرتا تھا۔ تو جو میرے محبوب کا احترام کرے وہی میرا محبوب ہے، اگر اس آیت کی اب آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کو میرے اوپر تکریم اور عزت دے رہا ہے، او بے وقوف مٹی کو نہ دیکھ، اس کے اندر نور محمد کو دیکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نسبت کو دیکھ جو میں نے اپنے محبوب کی سے عطا کی۔ کیا بڑی بڑی باتیں لوگوں نے لکھی، بڑے بڑے جملے کہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا۔ ایسا بھی ہوگا، ویسے کسی دن میں تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، چونکہ اصول اللہ کا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتے گا تو اس کو ظاہر ہے جنت ملے گی، ورنہ تو نہیں ملے گی۔ قانون یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہگار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہے، اللہ کے نبی کا احترام ہے، اور نبی پاک کی شفاعت اس کو نصیب ہو گئی ہے، اب اللہ پتہ کرے گا کیا؟ وہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، وہ جب تک معاف نہ کرے اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ اب نبی پاک نے شفاعت کر دی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اب اللہ یہ کرے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ تو مجھ سے نعمتیں لے لے اور اسے معاف کر دے، اور جس نعمت پہ وہ راضی ہوگا اس کو راضی کر کے معاف کروا دے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تکریم۔ یہ اجالا آپ کو قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ ابلیس کی طرح مایوس نہیں ہو۔ بڑی ایک بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، آپ بھی اس کو پلے باندھیں۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اللہ کو نہیں پتا ہم کتنے گناہگار ہیں، اور اللہ تو علیم ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ ہماری اوقات کیا ہے، لیکن جب اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، ہماری نیکیوں کی وجہ سے کہتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے کہتا ہے، وہ نسبت محبوب کی وجہ سے کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی، فقہا نے بھی یہ بات سختی سے لکھی ہے کہ نبی پاک کا کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میں بے قسمتہ ہوں، اپنے مقدر پہ کبھی شاکی نہ ہو۔ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا اس کا مقدر ہی کمال کا بنایا، وہ کبھی نہ کہے میں بد قسمت ہوں۔ اس سے بڑی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہگارم ولیکن خوش نصیبم، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ آپ کا امتی ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی یہ بات ہے کہ ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادت جس پہ وہ فخر کرتا تھا، اس کو بتایا گیا کہ نہیں، تکریم اور عزت ہے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔